العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب الرجل لا يحبه إلا لله وفي رواية قال ومن أحب لله وأبغض لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معظم و مکرم حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، علاقے کے بااثر اور ذی شعور ذمہ دار حضرات اور میرے غیور اور دین کا درد رکھنے والے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مجلس ایک خاص عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے، اور وہ عنوان بظاہر تو آشنا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس عنوان سے ناآشنائی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عنوان پر کوئی جلسہ منعقد کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ ہر آدمی خود سے اپنے ایمان کی اہمیت کو پہچانتا، جو جوہر ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہونی چاہیے تھی، لیکن غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ یہ اہمیت بتلانی کیوں پڑ رہی ہے، یہ جلسے کا عنوان دے کر پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ آج ہمیں اس قیمتی سرمایے کی اہمیت کا، اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اور سرفراز فرمایا ہے۔ انسان قدم قدم پر اللہ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ باہری نعمتیں ہیں، کچھ اندر کی نعمتیں ہیں، کچھ داخلی ہیں، کچھ خارجی ہیں۔ صرف انسان اپنے جسم کے بارے میں غور کر لے تو ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جن سے 24 گھنٹہ، 1 منٹ کے لیے بھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹہ لگاتار انسان ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور مفت میں استعمال کر رہا ہے، اور اس کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے اور یہ بھی کوئی اہمیت کی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر بینائی عطا فرمائی ہے، جس کی آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، جو نابینا ہے، جس کی روشنی چلی گئی ہے، یا جو ضعیف العمر ہو چکے ہیں، اب ان کی نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، ذرا ان سے اس بینائی کی اہمیت کو انسان پوچھے اور معلوم کرے کہ کس قدر دقتوں اور دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دنیا تاریک ہو جاتی ہے اگر انسان کی آنکھوں کی بینائی نہ رہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمیں آنکھ میں بینائی عطا فرمائی، ہر چیز صاف شفاف
طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ نے دونوں آنکھیں صحیح سلامت رکھی، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی نہیں بنائی، دونوں آنکھیں ایک توازن کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے۔ سوچیے اگر ایک آنکھ چھوٹی ہوتی، دوسری ضرورت سے زیادہ بڑی ہوتی، یا جسمی توازن کے ساتھ ہماری آنکھ چہرے میں ہونی چاہیے وہ نہ ہوتی، باہر کو نکلی ہوئی ہوتی، ٹیڑھی بیڑھی ہوتی، تو یہ عیب معلوم ہوتا کہ نہیں؟ اللہ نے اس عیب سے ہمیں پاک رکھا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابروؤں کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ پلک جب کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، آنکھ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، فوراً پلک جب جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے آنکھ۔ سونے کے وقت انسان آنکھ کو بند کرتا ہے تو نیند آتی ہے، راحت و آرام ملتی ہے۔ کبھی اس پر غور کیا کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے جو ہر وقت کام کر رہا ہے؟ اگر یہ پلک جھپکنے کا سسٹم ختم ہو جائے کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رات کو آدمی کو سونے کے لیے آنکھ بند کرنے کے لیے اس کو چپکانا پڑے گا، پھر صبح کھولنے کے لیے الگ سے اس کو مسالے سے صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ کھلے گی۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن میرے جاننے والے جن کا یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہماری آنکھ میں جاری فرما رکھا ہے۔ 24 گھنٹے ہر وقت پلک جھپک رہی ہے، بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان، اس زبان کے ذریعے سے اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے دل میں جو بات آتی ہے سامنے والے تک ہم اپنی زبان کو اس کو ادا کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ورنہ جب بچپن کے عالم میں ہم ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہی زبان اس کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہماری زبان کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی، ہم زبان سے بول سکتے ہیں۔ جو گونگا ہے، جس کی زبان نہیں چل پاتی ہے، اس سے پوچھیے یہ زبان کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک ایک بات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ناک ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے سونگنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ناک کا سسٹم فیل ہو جائے، آدمی کو خراب کھانوں کے اندر، بدبودار چیزوں کے اندر فرق کرنا دشوار ہو جائے گا۔ زبان کے اندر ذائقے کی، چکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ انسان کا دماغ صحیح کام کرتا ہے تو انسان عقل مند کہلاتا ہے، اور اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، دیوانہ اور مجنون کہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ دماغ کا سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا احسان ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کتنے عضو کو شمار کرایا جائے۔ اندر کے اعضاء کو دیکھ لیں، دل کے اندر اللہ نے دھڑکنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس دن دل دھڑکنا بند ہو جائے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھیپھڑا اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر پھیپھڑے کے ذریعے سے سانس آتی ہے، باہر جاتی ہے۔ اگر اس پھیپھڑے کے اندر سے یہ سسٹم خراب ہو جائے تو پھر سانس لینے میں دقتیں اور دشواریاں پیدا ہو جائیں۔ گردے کے اندر اللہ نے گردے کی شکل میں ایک فلٹر مشین رکھی ہے جو ہر وقت خون کو صاف کرتی رہتی ہے، اگر یہ فیل ہو جائے تو پھر ہر وقت گردے کی صفائی کرانی پڑتی ہے، اور اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا خرچ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ انسان قدم قدم پر، صرف یہ تو میں نے اندر کی باتیں کہی ہیں، پھر باہر کتنی نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہے۔ یہ آکسیجن ہے جو ہم ضرورت کے مطابق، یہ آکسیجن ہمیں مل رہا ہے۔ سانس ضرورت کے مطابق اندر جا رہی ہے، ضرورت کے مطابق ہی باہر آ رہی ہے۔ اگر یہ سانس ضرورت سے زیادہ اندر باہر ہونے لگے آدمی کو گھٹن اور آدمی کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اگر ضرورت سے کم ہو جائے تو پھر آدمی کو اس کے غبارہ لینا پڑتا ہے اور سانس کے لیے آلات کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ضرورت سے کم سانس اندر جانے لگ جائے تب بھی پریشان ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ توازن رکھا ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور سرفراز فرما رکھا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے اور شمار کرنے پر آ جاؤ تو اس کو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے، اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتے ہو۔ انسان گنتے گنتے ختم ہو جائے گا، لیکن نعمتیں اللہ رب العالمین کی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کروڑوں نعمتوں میں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، سب سے بیش بہا، سب سے عظیم ترین اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت
ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ملنے والی کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو صاحب ایمان بنا دیا، ایمان جس کے دل میں راسخ فرما دیا، اگر دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو پھر بھی وہ کامیاب ہے، بامراد ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ اور اگر دنیا کا سارا خزانہ موجود ہو، بینک بیلنس بھی ہو، پراپرٹیاں بھی ہوں، بنگلے جائیدادیں بھی ہوں، خوبصورت بیوی بھی ہو، بچے اور اولاد بھی ہوں، اور ہر طرح کے راحت و آرام کا سامان بھی ہو، پوری زندگی بظاہر پرسکون نظر آ رہی ہو، کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی دشواری کا شائبہ اور اندیشہ بھی نہ ہو، لیکن ایمان اس انسان کے پاس نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کا ناکام اور نامراد انسان ہے۔ اور اگر انسان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، فلاس ہے، پائی پائی کا محتاج ہے، دانے دانے کو ترستا ہے، ایک وقت کا کھایا تو دوسرے وقت کے لیے انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے صحیح طریقے سے کپڑے نہیں ہیں، ریڑھی پر اور پٹریوں پر رہ کر اپنا گزارا کر رہا ہے، سماج اور معاشرے میں اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن ایمان اس بندے کے پاس اگر موجود ہے تو سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، بامراد ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن اور کافر کا فرق نہیں رکھا ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی نعمتیں اور راحتیں تو ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، ماننے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں، نہ ماننے والے کو بھی دیتے ہیں، اپنے نام لیوا کو بھی دیتے ہیں اور اپنے باغی کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی عطا کرتے ہیں، کافر کو بھی عطا کرتے ہیں، اور اپنے فرما بردار کو بھی دیتے ہیں، اپنے نافرمان کو بھی اللہ رب العالمین یہ نعمتیں دیتے ہیں۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ دینے میں اسی طرح ہے، اور جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے اور پوری زندگی دین پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ دنیا کی نعمتیں دینے کے اندر یکساں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر ایک کو مل کر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو بھی اللہ دیتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو روک لیں، اس کو فقیر اور فلاس بنا دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اللہ نے ایک عموم رکھا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بلکہ اگر قرآن کریم پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ اللہ نے غیروں کو نواز رکھا ہے۔ ان کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیاں دنیا کے اندر جو باس مالداروں کی فہرست شمار کی جاتی ہے، ان کے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر نام آپ کو غیر مسلمین کے نظر آئیں گے۔ تو یہ دنیا کی ترقیات اللہ نے زیادہ تر، اکثر و بیشتر غیر مسلمین کو عطا فرما رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اس لیے اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں اور مشرکوں کو نعمتیں دی ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ دینے کے اوپر قادر تھا، لیکن میں اگر اس سے زیادہ دے دیتا تو خطرہ تھا کہیں تم ایمان سے پلٹنے لگ جاؤ، اس لیے میں نے انہیں دی ہیں لیکن حساب سے دی ہیں۔ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں ان کافروں اور مشرکوں کو دینے پر آتا تو میں ان کے محلات کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کے کمروں کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا، میں اس پر قادر تھا، کر دیتا میں، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو خطرہ تھا کہیں تم ایمان کو چھوڑ کر اسی غیر کے مذہب کو صحیح اور حق اور جائز نہ سمجھنے لگ جاؤ، تم یہ مت سمجھنے لگ جاؤ کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا شہیدہ بن جائے۔ اس ڈر سے اور اس خدشے سے اللہ نے انہیں نوازا، لیکن پھر بھی ایک کنٹرول میں رہتے ہوئے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ذکر کی جا رہی تھی کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی دی ہیں، لیکن جو دینی نعمتیں ہیں، جو روحانی نعمتیں ہیں، اور ان روحانی نعمتوں میں بھی سب سے عظیم ترین جو نعمت ہے ایمان کی نعمت،
وہ نعمت اللہ رب العالمین ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ ولا یؤتی الایمان الا من یحب، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرمائے، جس سے اللہ کو وابستگی ہوتی ہے، جو اللہ کی نظر میں چہیتا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی ایمان کی توفیق دیتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ہر ایک انسان کو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے لیکن نہیں ملتی ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اتنی بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، محبت کا ہے، تبھی اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ اب اس کے بعد چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہمیں حاصل نہ بھی ہو اور جیسی غیر مسلمین کو حاصل ہے ویسی نہ بھی ہو، تو پھر بھی جزا اور قضا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ناشکرا نہیں بننا چاہیے۔ ہر آن ہر لمحہ اس نعمت ایمان کے مل جانے پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے، ہر وقت زبان سے شکر ادائیگی کے کلمات جاری رہنے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود زمینی سطح پر حقیقت یہ ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ ایمان جیسی قدر و قیمت والی چیز ملنے کے باوجود بھی آج ہماری نگاہ میں وہ وقت نہیں ہے، ایمان کی وہ عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ایمان کی اصل حقیقت اور اہمیت کو جاننا ہو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی حقیقت کو پوچھیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، اور دیگر وہ تمام صحابہ کرام جن کے مظالم کی ایک طویل داستانیں کتابوں کے اندر درج ہیں، اور جن کی حکایات کو پڑھ کر، حکایات صحابہ کو پڑھ کر اور ان کے دردناک مظالم کے واقعات کو سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی کیسی صعوبتوں کو، تکالیف کو انہوں نے اس ایمان کی خاطر گوارا کیا ہے، برداشت فرمایا ہے، لیکن ان تمام ظلم و ستم کو سہنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ تمام مظالم کو سہتے ہوئے زبان سے ہر وقت ان کے توحید کے کلمات ہی جاری اور ساری رہے۔ یہ قدر و قیمت ان کی نگاہ میں کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے خاطر قربانیاں دی تھیں، اپنی اولادوں کو قربان کیا تھا، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے جمے جمائے کاروبار کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار پراپرٹیوں کو خیر بات کہا تھا، اپنی بیوی تک کو چھوڑا تھا، حتیٰ کہ جنگ میں اگر مقابلے کی نوبت آئی ہے اور فرمان نبوی ہوا ہے تو اپنے سگے باپ کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے، اپنی سگی اولاد کے گلے پر تلواریں بھی رکھی ہیں اور کام تمام بھی کیا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس ایمان کی خاطر برداشت کیا ہے۔ اس لیے ایمان کی اصل قدر کا اندازہ تو انہیں تھا کہ کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی وہ نعمت ان کے دلوں میں کیوں راسخ ہوئی تھی؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ آخرت پر لگی ہوئی تھی، ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی نہیں ہے، یہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک مستقلاً دائمی ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے، اور اسی زندگی کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی حقیقی ذلت و خسران کا موجب ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، آخرت میں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلے کا جس کے لیے فیصلہ ہو گیا وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ دنیا کی جائیدادیں پراپرٹیاں جمع کرنے والا کامیاب نہیں کہلایا جا سکتا، اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو گئی، جنت کا فیصلہ جس کے حق میں کیا کر دیا گیا وہ کامیاب، اور اس کے برعکس جس کے حق میں فیصلہ ہو وہ ناکام۔ تو صحابہ کرام کی نظر آخرت پر ٹکی ہوئی رہتی تھی کہ مجھے آخرت کی زندگی کے لیے یہاں سے تیاری کرنی ہے اور آخرت میں کامیابی ملے گی اسی ایمان کی بنیاد پر۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ کے اندر ایمان کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے کہ جب تک ایک ایمان والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ کا نام لینے والا رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ،
جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، صاحب ایمان موجود رہے گا، اس وقت تک دنیا کا یہ نظام قائم رہے گا، برقرار رہے گا۔ اور جب کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا تو پھر اس دنیا کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ یہ ایمان کی اہمیت، ایک اہل ایمان کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اللہ رب العالمین چلاتے رہیں گے۔ اور پھر آنے والی زندگی جو قبر کے مراحل ہیں، اس قبر کے مراحل کے اندر بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا اور سب سے بنیادی جو سوال ہوگا وہ ایمان ہی کے متعلق ہوگا۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، ان تینوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون تھے، یہ جو سوالات ہونے والے ہیں وہ ایمان سے متعلق ہیں، انسان کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور آدمی قبر کے اندر ان سوالات کا صحیح جواب تبھی دے سکتا ہے جبکہ دنیا میں ایمان کی عظمت کو اس نے پہچانا ہو، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری ہو۔ ورنہ اس کے برعکس اگر صورتحال ہوگی تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، دین کیا ہے نہیں معلوم، نبی کون ہے نہیں معلوم۔ یہ جواب خود بخود نکلے گا، آٹومیٹک زبان سے نکلے گا، اور دل اس کی ترجمانی کر رہا ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس طرح دنیا میں جھوٹ بول لیتے ہیں ایسے قبر کے اندر جانے کے بعد بھی جھوٹ بول دیں گے اور فریب سے اور مکر سے کام لے لیں گے، وہاں یہ مکاری اور عیاری چلنے والی نہیں ہے۔ تو قبر کے مراحل بھی طے ہوں گے اسی ایمان کی بنیاد پر، اور پھر آخرت کے اندر جنت و جہنم کا فیصلہ انسان کا ہوگا، وہ اسی ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ کی توحید کا قائل ہو گیا، مسلمان بن گیا، دین کے تقاضوں پر اس نے عمل کر لیا، وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت اس کو ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک نہ ایک دن اگر بدعمل بھی ہوا تو اپنی بدعملی کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے باہر آئے گا، اور ایک نہ ایک دن بالآخر وہ جنت کی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اس سے متمتع ہوگا۔ یہ چند حدیثیں میں نے اختصار کے پیش نظر صرف نمونے کے طور پر پیش فرمائی ہے، ورنہ آپ علماء سے سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں اور احادیث ہیں جن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی اہمیت کو، اللہ کے نبی نے ایمان کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اس لیے اجاگر فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے اس قیمتی متاع کی حفاظت کا سامان پیدا کر سکیں اور اس کی اہمیت کو پہچان سکیں۔ آج کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، آج فکریں دنیا کی اور فکر معاش ہمارے ذہنوں پر اتنا زیادہ غالب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب وہ دینی جذبہ، اب وہ ایمانی حرارت ہمارے دلوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ دن بدن سال بسال اس کے اندر اضمحلال آ رہا ہے، کمی آتی جا رہی ہے، انحطاط کا ہم برابر شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری مسلم قوم کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے، سرکاری دستاویزات کے اندر ان کا نام مسلمانوں والا ہے، اعداد و شمار کے لحاظ سے وہ مسلم قوم کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو دین کے بنیادی عقائد تک کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ ایمان کی وقت اور ایمان کی اہمیت ہی ہمارے دلوں کے اندر موجود نہ ہونے ہی کی وجہ سے آج وہ سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، درپیش ہو رہے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئے دن ملک کے مختلف گوشوں سے، مختلف حصوں سے ارتداد کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں، دل چھلنی ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، زبان سے انا للہ و انا الیہ کے الفاظ نکلتے ہیں، انسان افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، صرف کبھی افسوس من کر رہ جاتا ہے۔ اور ان تمام مسائل کے اندر جو سب سے بڑا اور ناسور کی شکل اختیار کرتا ہوا آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہونے کا مسئلہ ہے۔ ناسور بنتا چلا جا رہا ہے یہ۔ آج مسلمان لڑکیاں بڑے آرام کے ساتھ
غیر مسلمین کے ساتھ ان کے روابط قائم ہو رہے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، ریلیشن شپ ہو رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ رشتہ ازدواج کے اندر وہ منسلک ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے آئے دن ایسی خبریں، ایسی سرخیاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ہم اس کو بار بار ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ 2-4 خاندان مرتد ہو گئے، پورے کے پورے بستی کے 10-20 لڑکے، 10-20 لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ کبھی کسی اور کے بارے میں ہم نے سن لیا۔ یہ تو کچھ لوگوں کا واقعہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس دور کے اندر اور اس دور کے اندر ایک بڑا فرق ہے۔ یہ جو ارتداد کا فتنہ چلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2-4 سالوں سے شروع ہوا، لمبے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ دین سے وقتاً فوقتاً پھرتے رہے ہیں، لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی آج کی نوعیت بن چکی ہے۔ پہلے اکا دکا اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، ان واقعات میں اتنی شدت نہیں تھی، یہ واقعات کسی منصوبہ بند اور کسی منظم سازش کے تحت رونما نہیں ہوتے تھے۔ کسی سے دوستی ہو گئی، لگاؤ ہو گیا، آفس کے اندر آنا جانا تھا، تعلقات ہوئے، پسند آ گیا اور انہوں نے شریک حیات کا انتخاب کر لیا۔ اسکول میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اس طریقے کے اکا دکا اتفاقی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن آج کے دور میں جو فتنہ چل رہا ہے ارتداد کا، یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش اور پلان کے تحت یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہے، غیر مسلم نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم تیار کی گئی ہے اور انہیں پورے طریقے سے اس بات کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے اور آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان بچیوں کو اپنے عشق و محبت کے دامے فریب میں الجھائیں، پھنسائیں اور پھر ان کے ساتھ نزدیکیاں بڑھائیں، روابط قائم کریں، اور پھر ایک وقت آئے کہ ان کو ان کے دین سے نکال کر ان کے ساتھ شادی کا ایک رسمی بہانہ بنا کر، ایک رسمی محبت کا اظہار کر کے شادی کے روابط ان کے ساتھ قائم کر لیے جائیں۔ اور یہ سب کچھ اس طرح کیا جاتا ہے اور اس پڑاؤ پر لا کر لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب وہ کہیں بھی نہ رہے، یا تو وہ شادی کر لے یا پھر وہ خودکشی کر لے اور آتم ہتیا کر لے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ سوچی سمجھی منظم پلاننگ اور سازش کے تحت آج کے دور میں کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، تنظیموں نے پوری ذمہ داری دے رکھی ہے کہ اس پورے مرحلے کے دوران جتنا کچھ خرچہ آئے گا ہم اس کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد اگر تم نے ایک کو بھی مرتد بنا دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی، دائرہ اسلام سے اس کو باہر نکال دیا، تو 2 لاکھ روپے کم سے کم رقم ہے جو تمہیں دی جائے گی، اور اس کے بعد رہنے کے لیے مکانات دیے جائیں گے، ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے فرضی اور من گھڑت باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ ان کی طرف سے بار بار اس طریقے کے اعلامیے جاری کیے جاتے ہیں۔ خود ان کے کئی منسلک اور وابستہ اس تنظیم سے منسلک افراد نے اپنے انٹرویو کے اندر اس طریقے کی باتوں کا اعتراف کیا اور اس کا اقرار کیا ہے کہ ہاں ہم اس طریقے کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے دور میں یہ فتنہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری مسلمان بچیاں ان کے دامے فریب کے اندر پھنس کر اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اور والدین کو اس کی اطلاع جب تک ہوتی ہے تو اس وقت معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، پھر صرف رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ پلٹ کر واپس آنے والی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک سروے کیا گیا تھا، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، اس سروے کے اندر باقاعدہ یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ ملک ہندوستان کے کسی ایک صوبے کا، کسی ایک شہر کا، کسی ایک علاقے کی یہ رپورٹ نہیں ہے، ملک کے ہر صوبے کے اندر یہ فتنہ ہے، ہر علاقے سے بڑی تعداد کے اندر ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ صرف 1 مہینے کی رپورٹ ہے کہ 1 مہینے میں ممبئی شہر کا ایک علاقہ ہے امراوتی، اس امراوتی کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ 1 مہینے میں 1000 سے زائد لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے میرج کورٹ میں اپلیکیشن دے رکھا ہے۔
اپیل دائر کر رکھی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب الگ الگ ہے، آپ برائے مہربانی ہمارا نکاح کروا دیجیے۔ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چونکہ جب مذاہب الگ الگ ہوتے ہیں تو میرج کورٹ 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہے کہ 1 مہینے تک پوری تفتیش کر لی جائے، تاکہ اگر کسی خاندان والے کو کوئی اعتراض ہو تو وہ آ کر اپنی بات پیش کر سکے۔ 1 مہینے کے بعد پھر دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ تو جو اپلیکیشن دائر کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ غیر مسلم لڑکے جو ہماری مسلمان بچیوں کو پھنسا کر لے کر جاتے ہیں کورٹوں کے اندر، یا اس اپلیکیشن کا فوٹو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے اور عام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو میں نے ایک کو پھنسا لیا، تم ابھی تک کیوں رکے ہوئے ہو، چلو تمہارا بھی نمبر ہے، میں نے تو ایک کو ٹارگیٹ کر لیا، میں نے اپنا کام کر لیا، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، اب نمبر اور باری تمہاری ہے، اب تم بھی موقع کو دیکھ کر اس پر چوکا لگانے کی فکر کے اندر لگ جاؤ۔ حیدرآباد کے اندر اور ملک کے مختلف اضلاع میں صوبہ دہلی کے اندر صرف 1 مہینے میں 2500 لڑکیوں نے اپلیکیشن دائر کیے، 2500۔ آپ سوچیے 1 مہینے کی رپورٹ، 1 مہینے کا سروے کہ 2500 ہماری مسلمان بچیاں اپلیکیشن دائر کر رہی ہیں کورٹوں کے اندر۔ یہ تو کورٹ کی بات ہے، ورنہ بغیر کورٹ کے کتنے نکاح کرتی ہوں گی جن کا ہمارے علم کے اندر، ہماری معلومات کے اندر بھی وہ باتیں نہیں آ پاتی ہیں۔ تو صورتحال میرے بھائیوں بزرگوں اس وقت بہت ہی زیادہ خطرناک اور نازک چلتی جا رہی ہے، اور یہ ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایسے علاقوں میں یہ فتنے پھیل رہے تھے جہاں دین کا فقدان تھا، جہاں دینی بیداریاں نہیں پائی جاتی تھیں، جہاں مسلمان آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں، زیادہ تر 2-4 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، وہ غیر مسلمین کے ماحول میں رہتے تھے تو انہی جیسے طور طریقے اختیار کر لیتے تھے۔ لیکن اب اس کے اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے کہ اب تو مسلمان علاقوں کے اندر، گھنی مسلم بستیوں کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ ارے فلاں حاجی صاحب کی لڑکی اور فلاں امام صاحب کی لڑکی اور فلاں مولوی صاحب کی لڑکی اور فلاں دیندار گھرانے کی لڑکی، یہ میں صرف مثال کے طور پر لے رہا ہوں، آپ کسی پر قیاس نہ کرنے لگ جائیں۔ ایسے ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی نازک صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ کیا ان ساری داستانوں کو سننے کے بعد اور دل کو زخمی اور چھلنی کر دینے والے واقعات کو سن لینے کے بعد افسوس کے چند کلمات کہہ دینے سے حق ادا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ضرورت اس وقت ہے کہ ہم عملی اقدامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے، ایک پورے علاقے کا نگراں اور سردار ہونے کی حیثیت سے، اس ذمہ داری کو نبھائیں، اس کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ جو غیر مسلمین کی سازشیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سازشوں کے پیچھے ہماری اپنی کوتاہیوں کا بھی بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑا دخل ہے۔ کئی اسباب ہیں اور کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور سب سے بنیادی جو سبب ہے اور جو وجہ ہے وہ ہے دینی ماحول کا اور دینی تعلیم کا فقدان۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو ایمان کے بارے میں بتلایا ہی نہیں، دین کی بنیادی باتوں سے انہیں واقف اور آگاہ ہی نہیں کرایا، دین کے بنیادی عقائد سے انہیں آشنا ہی نہیں کرایا، انہیں یہ تک نہیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کا مطلب کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں جانتے ہیں جو کہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی جڑ اور اس کی بنیاد ہے۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے مسلم طلباء اور مسلم طالبات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہنے کو تو مسلمان ہیں، نام ان کا عائشہ، رقیہ، فاطمہ، محمد، احمد، سلمان، سلیمان، خورشید، رحمان، رحیم ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ صحیح طریقے سے زبان سے نہیں کر سکتے۔ ان سے کہا جائے کلمہ پڑھو، اولاً تو پڑھ نہیں پاتے ہیں، اگر پڑھا بھی تو ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، غلط تلفظ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ تک نہیں جانتے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو کہہ رہے ہیں تو اللہ کا تعارف کیا ہے،
اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیسی عالی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ہم ان کو اپنا نبی اور اپنا رسول کیوں مانتے ہیں، وہ کس لیے دنیا کے اندر آئے تھے، فرشتے کون ہیں، آخرت کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، یہ ساری بنیادی عقائد کا انہیں ذرہ برابر بھی علم اور اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب کلمہ نہیں جانتے ہیں تو بعد کی چیزیں کہاں سے جانیں گے؟ آج ہمیں فکر تو صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ میری اولاد دینی علوم سے، دنیاوی علوم سے آراستہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، MBA کر لے، M.Com کر لے، BA کر لے، MA کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن ان تمام ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد وہ دیندار بھی باقی رہ جائے گی یا نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر اور کوئی دھیان نہیں۔ زیادہ تر ہم اپنی اولادوں کو ایسے اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں کے اندر انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جو غیروں کے ادارے ہیں، جہاں دینی تعلیم کا سرے سے کوئی عنصر ہی نہیں ہوتا ہے، دین کی کوئی بات ہی نہیں پڑھائی جاتی ہے، مزید پھر دوسرا ماحول اس کے اندر ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، رقص و سرود کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو چیزیں وہ دیکھے گی بچپن سے ہماری اولاد، وہی اس کے دل کے اوپر نقش ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اتفاق سے کوئی بہت زیادہ دین کی فکر رکھنے والا ہے اور اس نے کسی مسلمان ادارے میں اپنے بچے کو داخل بھی کر دیا، ایک آدھ دو سال تک کچھ موٹی موٹی باتیں آ جاتی ہیں، ورنہ جیسے جیسے سال بڑھتا جاتا ہے بستے کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور دینیات اسی حساب سے رخصت ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج اولاد کی اس بہرا روی کی بنیادی وجہ ہم والدین ہیں، ہم سرپرست ہیں، جنہوں نے اپنے نونہالوں کے ایک خام خیال اور ایک مظلومہ مستقبل کو روشن کرنے کی خاطر ان کے حقیقی مستقبل کو تاریک کر دیا، اندھیری کے اندر انہیں ڈھکیل دیا۔ ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تاکہ کچھ روٹی کا بندوبست ہو جائے، لیکن اس کے بعد یہ مسلمان بھی باقی رہے گی یا نہیں، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، رزق کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا ہے، کوئی ذریعہ آمدنی ہم اختیار کر لیں، انشاءاللہ کسی کا بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کر لیں، کسی کا بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر رینگنے والا ایک حقیر سا کیڑا بھی ہو، اس کو بھی کھلانے کی ذمہ داری اور گارنٹی اللہ نے لے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تبدو خماسا وتروح بطانا۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو، تم رزاق اللہ ہے، اس پر تمہارا اعتماد تو قائم ہو جائے۔ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرنے لگ گئے جیسا اس کی ذات عالی پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ یقین رکھو تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو اللہ کیسے روزی دیتا ہے؟ فرمایا جب وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے پرواز کرتا ہے، اس کا پیٹ، اس کا پوٹا خالی ہوتا ہے، خالی پیٹ وہ دن بھر اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، لیکن جب شام کو ٹہل پھر کر وہ اپنے گھونسلے کے اندر واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ اور اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک پرندے کو جب اللہ بھوکا نہیں سلاتا تو اشرف المخلوقات انسان کو اللہ رب العالمین بھوکا رکھے، دانے دانے کا محتاج بنا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ہمیں اللہ کی ذات عالی پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کوئی ذریعہ معاش اختیار کر لیں، کسی کا بچہ انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا، لیکن سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے وہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی اور مسلمان بنانے کی فکر کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو دینی تعلیم، دینی تربیت سے آراستہ کیا جائے، اور اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کریں گے، چرب پوشی سے کام لیں گے اور ہماری اولاد بہرا روی کا شکار ہوگی، وہ غیروں کے ساتھ اغیار کے ساتھ جائے گی، ان کے طور طریقے کو اختیار کرے گی، اپنی ایمان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھے گی، تو جہاں وہ اپنے عمل کی وجہ سے قصوروار ہوگی، اس سے بڑے قصوروار ہم ہوں گے۔ آخرت کے اندر ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔
ہم بچ نہیں سکتے ہیں اس سے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگراں ہیں اور ہر ایک سے اس کی نگرانی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہماری نگرانی کے اندر والدین ہیں، نگرانی میں جو اولادیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا اقدام کیا تھا، دنیا میں کیا فکریں کی تھی۔ کوئی سرپرست ہے، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے خاندان کے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کے لیے، ان کو دینی ماحول میں ڈھالنے کے لیے، نمازی اور دیندار بنانے کے لیے کیا فکر کی تھی۔ اور جب تک آدمی جواب نہیں دے گا اس وقت تک چھٹکارا اور رہائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سمجھیں گے، خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، تو پھر حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ آج یہ فتنہ غیر کے گھر میں ہے، کل وہ فتنہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، تاریکیوں کا زمانہ ہے، اس میں قدم قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخیر دور میں، اخیر زمانے میں رات کی تہ بتا تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے نمودار ہوں گے اور در پہ فتنے آتے چلے جائیں گے، اور ان فتنوں کا تعلق براہ راست تمہارے ایمان سے ہوگا۔ آج جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں وہ سب ایمان کو سلب کرنے والے، ایمان کو لوٹنے والے فتنے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے عقائد کو جنم دیا جا رہا ہے کہ جن عقائد کو اختیار کرنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں کہ آدمی اگر ان نظریات کی تصدیق کر دے اور ان نظریات کو مان لے تو اس کے بعد پھر وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کے اندر نام گناؤں، پہلے زمانے کے اندر نیچریت کا فتنہ تھا اور غیر مقلدیت کا فتنہ تھا، بریلیت کا فتنہ تھا۔ یہ وہ فتنے تھے جو گزشتہ دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ان کی شکلیں بدل بدل کر اب ایسے فتنے آ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ایمان کو کے اوپر زد لگا رہے، چوٹ لگا رہے ہیں اور ایمان کو متاثر کر رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ ابھی کچھ دنوں پہلے نمودار ہوا، رونما ہوا ہے، آپ حضرات نے سن رکھا تھا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اور پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں وہی امام مہدی ہوں جن کے آخر زمانے میں آنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی اور باقاعدہ پورے منظم پلاننگ کے تحت اس کے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس کا جو مرکز ہے، وہ آپ کا جو سینٹر ہے اس کا، وہ آپ کا یہ بنارس ضلع ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایسے خطرناک فطرے ہمارے بنارس کے اندر جنم لے رہے ہیں، اور انہوں نے خاص طور سے ٹارگیٹ پر لیا ہے، نشانے پر لیا ہوا ہے ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، کیونکہ وہ دینی تعلیم سے اتنے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو اپنے دام میں اور اپنے جال کے اندر پھنسا لیتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ آج کے دور میں الرٹ رہنے کی، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ہر اقدام سے پہلے اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارا یہ اقدام کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم کر دے۔ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آئے، ہم سب سے پہلے حضرات علماء کرام کی طرف رجوع کریں، دریافت کریں ان سے، اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے فلاں کا بیان یوٹیوب پر سنا تھا، انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو آج تک میں نے نہیں سن رکھی تھی، جس کی وجہ سے میرے دماغ میں کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے، تشویش پیدا ہو رہی ہے، اپنے علماء سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، بتلائیے یہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک تحقیق کرنا یہ تو انسان کا فریضہ بنتا ہے، کم از کم اتنی طرف تو ہم اپنی طرف سے کر لیں کہ ہم یہ بات پوچھ لیں اپنے علاقے کے کسی ماہر عالم سے، کسی مفتی سے، یا اپنے علاقے میں نہ ہو تو کسی سے رابطہ کر کے کہ ہماری رہنمائی کرا دی جائے کسی ایسے آدمی سے کہ جو ہمیں اس بارے میں شرعی رہنمائی کر سکے، اس کے بارے میں بتا سکے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کب ہمارا ایمان رخصت ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم تو دنیا سے اس خواب و خیال میں جا رہے ہوں گے کہ بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، آخرت میں جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی ایسے عقیدے کو ہم نے اختیار کر رکھا تھا جس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو چکا تھا۔ قبر کے اندر جانے کے بعد تاریخیں چھا جائیں گی، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ آج کے دور میں حساس رہنے کی ضرورت ہے۔
غیر مسلمین کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کے اندر پنپنے والے فتنوں سے بھی۔ تو سب سے بڑا جو بنیادی سبب اور وجہ ہے ارتداد کا، دین اور اسلام کو خیر بات کہنے کا، وہ ہے ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر دینی تعلیم کا فقدان۔ اس لیے ہم آج سے یہ طے کریں، یہ عہد کریں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، چاہے وہ اس مجلس میں شریک ہوں یا شریک نہ ہوں، ہر انسان، ہر ماں باپ، ہر سرپرست یہ عہد کریں کہ ہماری جو اولاد ہے، جو نونہال ہے، ہم اپنی اولاد کی عصری اور دنیاوی تعلیم سے پہلے سب سے بنیادی طور پر اس کو دینی تعلیم کا بندوبست کریں گے اور نظم کریں گے۔ علماء کرام دنیاوی تعلیم اور اصلی تعلیم کے قطعاً مخالف نہیں ہیں۔ آپ شوق سے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیجیے، لیکن ہماری صرف اتنی آپ سے اپیل ہے اور التجا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے پہلے اس کے ایمان کو تو مضبوط کیجیے، قرآن کریم اس کا ختم ہو جائے، دینیات پڑھ لے۔ آج کل تعلیم الاسلام کے نام سے مختصر سا پتلی سی کتاب آتی ہے، اس میں دین کے موٹے موٹے عقائد اور مسائل لکھے ہوئے ہیں، وہ بچے کو پڑھا دیا جائے، کچھ دینیات کی موٹی موٹی دعائیں یاد کرا دی جائیں، کچھ کلمات یاد کرا دیے جائیں، تاکہ اس کی جڑ مضبوط ہو جائے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ جب جڑ مضبوط ہو جائے گی، تنا مضبوط ہو جائے گا، اب اس کے بعد وہ درخت تیار ہوگا، تو لاکھ ہوا کے جھونکے آتے رہیں اور لاکھ فتنے آتے رہیں، کوئی اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتا ہے، اس کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور فرمائیں اور اپنے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے بندوبست کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے جو دوسری بڑی وجہ ہے جو حضرات علماء کرام نے جائزہ لے کر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے نکاح کا مشکل سے مشکل تر ہونا۔ آج کے دور میں نکاح حد سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ متوسط گھرانے اور متوسط طبقے کی شادیاں آج کل ایسی ہو رہی ہیں جیسے پہلے دور کے راجا مہاراجاؤں اور نوابوں کے ہوتی ہیں۔ وہ دھوم دھام، وہ تڑک دھڑک اور وہ سارے انتظامات اور رچ گچ جو راجا مہاراجاؤں کے یہاں پہلے دیکھنے کو ملتے تھے، وہ آج کے دور میں متوسط طبقے کے مالداروں، متوسط طبقے کے اندر پائی جا رہی ہیں اور اس کا انتظام کر رہا ہے۔ بھلے اس کے پاس کچھ نہ ہو، زیورات بیچنے پڑ جائیں، زمین بیچنی پڑ جائے، کسی سے قرضہ لینا پڑ جائے، وہ سارے جتن برداشت کرتا ہے، لیکن ہر طرح کے انتظامات کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ ان کے شوق اور ان کے مزاج کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کچھ نہ کر گزرے۔ ان کے یہاں کی جو چھوٹی چھوٹی تقریبات ہوتی ہیں، منگنی کے موقع پر ہی اتنا کچھ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ملاقات کے وقت، لین دین کے موقع پر ہی اتنی ساری رقم خرچ کر دی جاتی ہے کہ اگر اس سارے خرچے کو جمع کر لیا جائے تو بڑے آرام سے کئی بچیوں کا نکاح اتنی رقم کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دو نہیں، کئی بچیاں، غریب بچیاں اتنی رقم کے اندر بھی آ جائیں گی اور ان کی شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ فضول خرچیاں کب ہوتی ہیں؟ جب کبھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور پھر جب نکاح کا موقع آتا ہے تو پھر الامان الحفیظ کیا کچھ نہ کر گزرے وہ کہا نہیں جا سکتا۔ 2-2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے کے صرف ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، 10 قسم کے پکوان اس میں تیار کیے جا رہے ہیں، اور ایسی تڑک دھڑک، ایسی زیبائش اور آرائش، کئی لاکھ روپے کے جہیز دیے جا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے الگ الگ طرح کی نمائشیں کی جا رہی ہیں، ہر طرح کے راحت و آرام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ میری واہوائی ہو، لوگ میری تعریفیں کریں، میرے نام کا جاپ کریں، فلاں حاجی صاحب کے یہاں جو دعوت تھی وہ بہت اچھی دعوت تھی۔ اتنے قسم کا آئٹم وہاں پر موجود ہے۔ جب ایک متوسط طبقہ اور ایک مالدار طبقہ شادیوں میں اس درجہ اسراف کرے گا تو پھر کون غریب ہے جو اپنی بچی کا بیاہ کر سکتا ہے، اور کون ہوگا جو کسی غریب بچی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہے گا؟ ہر ایک کی نظر ہوگی کہ مالدار کے ساتھ میرا رشتہ جڑے تاکہ مجھے خوب ڈھیر سارا جہیز ملے اور میری واہوائی ہو، نام و نمود ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ غریب گھرانے کی جو بچیاں ہیں ان کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کے اندر برداشت کی حد ہوتی ہے جب معاملہ قابو سے باہر ہونے لگتا ہے اور اپنوں کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے رشتے نہیں آتے تو اب وہ مجبوراً غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب وہ اسلام سے باہر جا کر بھی ان کو کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں یہی نظر آتا ہے کہ جب اپنی قوم مجھے نہیں پوچھ رہی ہے تو جہاں سے میری پوچھ ہو رہی ہے اسی راہ کو اختیار کر لیا جائے، پھر وہ اسی راہ کی راہی بن جاتی ہے۔ اب اسے کچھ نہیں نظر آتا ہے، وہ یہی سمجھتی ہے کہ جب میری قوم نے میری لاج نہیں رکھی تو میں ان کی کیوں لاج رکھوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج کے دور میں یہ نکاح کا مشکل ترین بن جانا یہ بھی ہماری مسلمان بچیوں کے غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگنے کی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ایک مہم چلا کر باقاعدہ ایک منظم طریقے سے لائحہ عمل تیار کر کے ہمیں اس پر کاربند ہونا پڑے گا کہ نکاح کے اندر سادگی کو لایا جائے، ایک ایسا معیار قرار دیا جائے سردار صاحبان کی طرف سے کہ جس معیار کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ پورا کر سکے، ایک غریب بھی اس معیار پر پورا اتر جائے، ایک متوسط طبقے والے کو بھی دشواری نہ ہو اور مالدار ہے تو اس کی بھی ناک نہ کٹے، وہ بھی ذرا نیچے آ جائے لیکن اس کی بھی عزت برقرار رہ جائے۔ جب سب ایک برابر کے نظریے کے ساتھ کرنے والے بن جائیں گے تو پھر کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں رہے گا اور کسی کے گھر کے اندر جوان بچی بن بیائی باقی نہیں رہے گی کہ اس کو اس طرح کا اقدام کرنے کی نوبت آئے۔ تیسرا بڑا سبب جو ارتداد کا ہے وہ ہے لڑکوں کے اندر لڑکیوں کے مقابلے میں تعلیم کا انحطاط۔ آج لڑکیاں تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی رزلٹ آتے ہیں تمام رزلٹوں کے اندر لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں نمبرات میں بازی مارتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر لڑکوں کے اندر بھی جو ہمارے مسلم قوم کے لڑکے ہیں ان کے نمبرات یا تو وہ اس معیار تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، اس سطح کی پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں، یا اگر پہنچ بھی گئے تو ان کے نمبرات اتنے معیاری نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ لڑکی کے مقابل میں آ سکے۔ ہر لڑکی کی پڑھی لکھی قابل لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو خاوند ہو، میرا جو جوڑا ہو وہ پڑھائی لکھائی میں میرا ہمسر ہو، میرا برابر کا ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے اندر کسی قسم کی کمی کو محسوس نہ کروں اور میرے لیے وہ کسی قسم کی شرم اور عار کا باعث نہ بن سکے۔ افسوس کہ جب لڑکوں کے اندر تعلیم کے لحاظ سے انحطاط پیدا ہوا، فقدان پیدا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اغیار کے اندر تعلیمی لحاظ سے لڑکے آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہماری مسلمان بچیاں مسلمان لڑکوں کو ترجیح دینے کے بجائے غیر مسلم لڑکوں کو ترجیح دینے لگے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ علماء کرام عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، آپ خوب زیادہ عصری تعلیم میں آگے بڑھیے۔ ہماری جو التجا ہے وہ یہ ہے کہ عصری تعلیم سے پہلے دینی تعلیم دینے کا مزاج بنائیے اور دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ اور پیراستہ کر دیجیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھا اور سب سے زیادہ مؤثر جو سبب ہے ارتداد کا وہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم گاہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کانوینٹوں کے اندر اور ایسے اسکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں جہاں ایک ساتھ ایک ٹیبل پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جہاں آگ اور پانی ایک ساتھ ہوں گے تو پھر آگ تو لگنا ہی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اب جب ایک ساتھ مخلوط تعلیم ہو رہی ہے تو اب اس میں بے تکلفیاں ہوتی ہیں، بات چیت کے سلسلے بڑھتے ہیں، پھر وہ دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہے، پھر آنا جانا ہوتا ہے اور پھر ایسے ایسے قیمتی تحفے اور تحائف دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں بڑی متاثر ہوتی ہیں اور وہ غیر مسلمین کے دام فریب کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی، مجھے اطلاع ملی ہے، باوسوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ لاکھ روپے تک کے تحفے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کسی کو 1 لاکھ روپے گفٹ کے طور پر دے دیے جائیں وہ اس پر گرویدہ اور فریفتہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ آج ہمیں کوئی 5000 روپے دے دے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، حاجی صاحب اور السلام علیکم کرنے لگ جائیں گے۔ جس کو 1 لاکھ روپے کے تحفے ملیں وہ تو اس پر عاشق اور اس پر فریفتہ ہو ہی جائے گا، دلی طور سے فطری طور سے اس کا میلان اس کی طرف ہوگا۔ ایکٹیوا گاڑیاں تک دی گئی ہیں، ایسے قیمتی تحفے
یہ اپنی جیب سے وہ خرچ نہیں کرتے، یہ وہی فنڈنگ ہوتی ہے ان فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے جنہوں نے باقاعدہ ہماری بچیوں کو ورغلانے اور ان کو دین اور اسلام سے بیزار کرنے کی پوری مہم تیار کر رکھی ہے اور مشن کے اوپر کاربند ہے۔ اب جب مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، ملنا جلنا ہو رہا ہے، ہاسٹل کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہماری مسلم بچیاں اپنے پسند کا جوڑا تجویز کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد والدین لاکھ سمجھاتے رہیں، سرپرست حضرات لاکھ مناتے رہیں، پھر وہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ وہ عدالتوں کا رخ کرتی ہیں اور جا کر اپلیکیشن دائر کرتی ہیں کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میرے گھر والے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ عدالت کہتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، یہ آزاد ہے، لہذا غیر مسلم کے ساتھ نکاح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور جو پڑھنے کے بعد کسی جاب سے کسی ملازمت کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں، متعلق ہو گئی ہیں، آپ آفس کے اندر آتے جاتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ سامنا ہو رہا ہے، بات چیت کی نوبت آ رہی ہے، انسان اپنے آپ پر قابو تو نہیں رکھ سکتا، دل کس کی طرف مائل ہو جائے انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے، تو رفتہ رفتہ چونکہ دینی مزاج نہیں ہوتا، دینی ماحول نہیں ہوتا، اس طریقے سے روابط بڑھتے ہیں، تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور پھر نوبت نکاح تک اور شادی تک کی پہنچ جاتی ہے، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیتی ہیں، دار اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں۔ میں بار بار یہ لفظ ذکر کر رہا ہوں کہ نکاح کرنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، کسی کے ذہن میں یہ نہ سوال پیدا ہو کہ نکاح کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی تو مسلمان ہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کے قبو نہیں ہیں، اور اگر کسی مسلمان نے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی غیر مسلم لڑکے سے یا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا، اور سامنے والا جو فریق ہے، جو شوہر ہے، جو بیوی ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے، برقرار ہے، وہ غیر مسلم ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ایسی صورت میں یہ مسلمان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اب اس کا ایمان اور اسلام برقرار نہیں رہ جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی مرتد ہو گیا تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ کفر سے زیادہ بڑی ہوئی جو سزا ہے وہ اسلام سے پھر جانے کی۔ ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، کافر ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن وہ گناہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جتنا زیادہ سنگین جرم اور گناہ اسلام لے آنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانے کا گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو یاد رکھو، جو اسلام لے آنے کے بعد پھر اپنے دین سے پھر گیا اور اس کی موت کفر کے اوپر ہو گئی، یہی لوگ ہیں جن کے سارے کیے کرائے اعمال کے اوپر پانی پھر گیا۔ اس سے پہلے تک جتنی نیکیاں کر رکھی تھی، چاہے حج ہی کیوں نہ کر رکھا ہو، وہ سارے کیے ہوئے نیک اعمال غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کے یہاں اب ان کی کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑی سخت سزا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر اسلامی حکومت موجود ہو، اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا ہو، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بنتا ہے تو اب وہ یا تو توبہ کر کے واپس آ جائے یا پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ سوچیے کتنا بڑا اور کتنا سنگین جرم ہے، اور آج یہی فتنہ ارتداد، یہی اسلام سے پھر جانے کا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم بیدار نہ ہو، حساس نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس لیے معاملے کی حساسیت کو، معاملے کی نزاکت کو ہم سمجھیں اور اٹھ کھڑے ہوں، ایک جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ آج کی اس مجلس سے یہ عہد کریں کہ ہم اگر ماں باپ ہیں، والدین ہیں، تو اپنے بچیوں کے اوپر پوری نگاہ رکھیں گے، خاص طور سے ملٹی میڈیا موبائل کے اوپر پوری نگرانی رکھی جائے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، رات رات تک
موبائل کے اوپر کس کے ساتھ چیٹنگ کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کی فرینڈ لسٹ میں کون کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہی ہے اور جن کو انہوں نے اپنا فرینڈ بنا رکھا ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ یہ محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ محبت کے حق میں ہے۔ اولاد سے محبت کا حق ہے کہ ماں باپ اور اپنی اولاد کو ہر غلط چیز سے، ہر مضر چیز سے بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ مائیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں، انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے لیکن وہ چشم پوشی کرتی ہیں، باپ کو علم نہیں ہونے دیتی ہیں، گھر کے سرپرست اور گارجین کو اور گھر کے ذمہ دار اور نگراں کو اس کے بارے میں بتانے نہیں دیتی ہیں، چھپاتی ہیں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو پتہ چل گیا تو مار پڑ جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگ جائے، آنے جانے پر پابندی لگ جائے۔ یہ مائیں اپنی بچیوں کے حق میں اچھا نہیں کر رہی ہیں، اپنے بچیوں کے ساتھ محبت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ سخت قسم کی عداوت اور دشمنی سے کام لے رہی ہیں۔ اسی چشم پوشی کرنے کی وجہ سے پھر وہ آگے کا قدم بڑھاتی ہے اور ایک وقت نوبت یہ آتی کہ وہ دین اور اسلام کو خیر بات کہہ دیتی ہے۔ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کا انگارہ بنتے ہوئے دیکھنا کون ماں باپ برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اخیر کے اندر میں بڑے ادب کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنی پردہ نشین خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اچھی تربیت کا پورا نظم کریں، ان کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھیں، اور اگر کسی کے ساتھ روابط ہو رہے ہیں تو پہلے مرحلے ہی کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش اور فکر کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں تو جلد از جلد ان کے نکاح کا نظم کریں تاکہ انہیں پھر کسی غلط چیز کی طرف اور کسی غلط راہ کو اختیار کرنے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ اور جن یونیورسٹیوں کے اندر ہم انہیں داخل کرا رہے ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ وہ مخلوط تعلیم گاہیں نہ ہوں، یا تو وہ پورے طور سے لڑکیوں کے ہوں یا پورے طور سے لڑکوں کے ہوں، مخلوط تعلیم کا جہاں پر نظام ہو وہاں اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے ہم نہ بھیجیں۔ یہ چند کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ حالات کے اندر بہتری آئے گی، یہ فتنہ رکے گا، تھمے گا، اور ہماری حساسیت کا اگر ہم ثبوت دیں گے تو عند اللہ بعض پرس سے اور مواخذے سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، تا دم آخر اس ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک بات ابھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں ہم بہت سارے کام کریں گے وہیں پر اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کا بھی نظم عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فضائل اعمال ہے یا دینی تعلیم کا رسالہ ہے یا بہشتی زیور ہے یا اس جیسی جو دینی کتابیں ہیں ان کو کچھ پڑھنا پڑھانا ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں، جو کچھ ہم مسجدوں کے اندر جمعہ کے بیانات میں علماء کرام سے سنتے ہیں، گھر میں ایک وقت بنا کر بیٹھ کر اپنی اولادوں کے سامنے، اپنی خواتین کے سامنے اس کا مذاکرہ کیا جائے، اور وقتاً فوقتاً انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائی جاتی رہیں، ایمان کی اہمیت انہیں سمجھائی جاتی رہے۔ انشاءاللہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو یہ چیزیں بڑی ہی مؤثر اور کارآمد ہوں گی فتنہ ابتلاء سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔